محترم ناظرین، ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سن رہے تھے۔ اس میں سے ایک واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ آج سے قریباً 4000 سال پہلے عراق کے شہر میں آزر نام کا ایک بت تراش رہتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا اب اس کا بیٹا اس کے کام میں ہاتھ بٹایا کرے گا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ اس بچے کو بچپن ہی سے ان بتوں سے نفرت ہو گئی۔ انہوں نے شروع ہی سے ایک اللہ کی عبادت کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تب آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے اپنے باپ کو بھی توحید کی دعوت دی۔ آزر نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آزر نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور بت پرستی پر ڈٹ گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس سے نا امید ہو گئے۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، مثالیں دے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ انہیں بتوں اور ستاروں کی پوجا سے روکتے رہے۔ ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتوں کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہا، یہ تو میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ میرا دوست ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، نیز وہی مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ لیکن آپ کی کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، یہاں تک کہ ان کی سالانہ عید کا وقت آ گیا۔ عید کے موقع پر وہ شہر سے باہر چند دن گزارتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جن بتوں کو وہ پکارتے ہیں ان کی بے بسی اور ان پر ثابت کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب سب لوگ جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے آپ سے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ اب وہ وقت تھا جب سب لوگ چلے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں رہ گئے۔ ادھر قوم شہر سے نکلی، ادھر آپ بت خانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں تمام بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مذاق کے طور پر بولے، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لے لیا اور اس سے ان بتوں کو توڑنے لگے، یہاں تک کہ سوائے سب سے بڑے بت کے انہوں نے سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ پھر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم کے لوگ عید منا کر واپس آئے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں آئے۔ انہوں نے اپنے تمام معبودوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو پکار اٹھے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ ان میں سے کچھ نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ سب بولے، اسے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ گواہ رہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لے آئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیسے کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس موقع کے انتظار میں تھے۔ وہ بھرے مجمع کو اپنی بات سنانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان کے تو اس بڑے نے کیا ہے۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سب سے پوچھ لو۔ قوم حیرت زدہ ہو گئی۔ کافی دیر تک انہیں کوئی جواب سجھائی نہ دیا۔ سر جھکائے کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بتوں کی بے بسی کا اقرار کیا اور ان الفاظ میں کہا، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اپنے معبود کا انتقام لے سکیں۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا۔ وہ بہت ظالم اور سرکش تھا۔ وہ خود کو رب کہتا تھا، معاذ اللہ، کہ میں معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اس نے غرور کیا اور سخت انداز میں
پیش آیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، میں بھی زندہ ہوں اور مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بات اس طرح ثابت کی کہ سزائے موت کے 2 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا، پھر بولا ایک کو میں چھوڑتا ہوں اور دوسرے کے قتل کا حکم دیتا ہوں، گویا ایک میں نے زندہ کر دیا اور دوسرے کو مار دیا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاتا ہے۔ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا۔ نمرود یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کا سر جھک گیا اور اسے طیش بھی آیا اور اس نے حکم دیا کہ سیدنا ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر! تو انہوں نے ہر ممکن جگہ سے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام لکڑیاں رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے اور اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیک میں رکھا گیا، پھر انہیں دھیکتی آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سبحان اللہ! سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ قربان جائیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لمحات کو آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ سبحان اللہ! آگ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جس سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سلامت دیکھ کر کفار کا مارے حیرت کے برا حال تھا۔ یہ اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس طرح کفار نے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکے اور ان کا بال بھی بیگا نہ کر سکے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور سیدنا سارہ علیہ السلام بھانج تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد دی۔ ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ سبحان اللہ!